بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وفا کرنی ہے تو ماں باپ سے کرو، دنیا آپ کو تب ہی پیار کرے گی جب آپ کے پاس دنیا والوں کے لیے کچھ ہوگا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں مگر ہزار غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوتی نظر آتی ہے۔ گھر کی اس بار مکمل تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے بابا کہاں رکھتے تھے۔ دور رہتی ہے صدا ان سے بلائیں ساحل، اپنے ماں باپ کی جو روز دعا لیتے ہیں۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کبھی بھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ باپ اولاد کے لیے ڈھال ہے جو کبھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ چوم لینا اداسیاں ساری، کوئی ماں کی مثال تھا ہی نہیں۔ جب انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ باپ ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، پھر جا کے اولاد پلتی ہے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ محبت اسے کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ ماں باپ کے نام نیند اپنی بلا کر سلایا ہم کو، آنسو اپنے گرا کر ہنسایا ہم کو۔ درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو، اللہ نے ماں باپ بنایا جن کو۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے، سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے
مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ آسائشوں کی گود میں حاصل نہیں ہو پایا تھا جو سکون کبھی ماں کی گود میں۔ باپ کے پسینے کے ایک قطرے کا قرض اولاد ساری زندگی خدمت کر کے بھی نہیں چکا سکتی۔ باپ کے کندھے پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے دنیا۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولنے والوں یاد رکھو کہ جب تم اپنی ماں باپ کے آگے چلاتے ہو اور ان سے سختی سے بات کرتے ہو اور ان کو جھڑکتے ہو تو اس وقت اوپر آسمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہیں لعنت کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کانپنے لگتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تمہاری نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین ہی خوش نہ ہو۔ باپ ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھیں۔ ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کوئی اور اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ اپنے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ بازار سے سب مل جاتا ہے مگر ماں جیسی نعمت نہیں ملتی۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بازار سے سب مل جاتا ہے مگر ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے مگر باپ کے بنا پوری دنیا بکھر جاتی ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں سے بہتر کوئی دعا دینے والا نہیں اور باپ سے بہتر کوئی حوصلہ دینے والا نہیں۔ ماں جب روتی ہے تو عرش سے زمین تک ہر چیز روتی ہے۔ اکثر اوقات والدین کا عمل بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بن جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے اعمال اچھے کر لیں۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے۔ کندھوں پر میرے جب بوجھ بڑھ جاتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کے لیے مقدس معلومات کی زیارتوں کے لیے جانا ضروری نہیں ہے۔ ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ باپ کی آنکھ سے آنسو نہ گرنے دو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نکال دے گا۔ ماں کو دیکھ کر مسکراؤ، پتہ نہیں حج کا موقع ملے نہ ملے۔ والدین کی خوشنودی دنیا میں
باعث رحمت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ کل کو تمہیں کسی اور کی باتیں سننی نہ پڑیں۔